وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ہاں، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے، اس بات کو منافق نہیں جانتے۔ عزت اللہ سے ہے، نبی کے رستے سے ہے، ایمان والوں کو ہے۔ ہاں، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اونچے رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ ایمان والے ہم بن جائیں، اللہ سب پہ غالب کر دے گا۔ ایمان والوں کو حیات طیبہ دے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے، ایمان کے ساتھ کرے، ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے۔ ہاں، ایمان والے ہم بن جائیں، بہترین زندگی اللہ دے دے گا۔ ایمان والے ہم بن جائیں، اللہ ساری دنیا کے دلوں میں ہماری محبت بھر دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تمہیں محبوبیت ملے گی، مرجعیت ملے گی، تم ہر دل عزیز بنو گے، سب تمہاری محبت۔ کیسے محبت؟ ایک واقعہ سنا دیتا۔ عبد الملک بن مروان، اس نے ایک چودھری صاحب کو ایک زمین سرکاری وہ الاٹ کر دی، لکھ دی، اس کو مالک بنا بغیر حق کے۔ بادشاہوں کی عادت یہ تھی، کسی نے تعریف کر دی، خوش ہو کے اس کو سرکاری چیز دے دی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ولید یہ بادشاہ بنا، وہ بھی اسی طرح ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ یہ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے۔ انہوں نے عدل کا نظام قائم کیا، اتنا عدل کیا، پہلے بادشاہوں نے سرکاری خزانے سے بغیر حق کے جن کو چیزیں لٹائی تھی وہ واپس لے کر بیت المال میں ڈال دی۔ اس چودھری سے وہ زمین بھی سرکاری زمین تھی، اس سے لے کر اس کو سرکاری کر دی۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ پھر اسی عبد الملک کا بیٹا ہشام یا سلیمان یہ بادشاہ بنا، خلیفہ بنا۔ تو وہ آدمی جس کو عبد الملک نے زمین دی تھی، وہ عبد الملک کے بیٹے کے پاس آیا، عمر بن عبد العزیز کے پاس آ کے کہا، عبد الملک نے مجھے ایک زمین دی تھی، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے وہ زمین چھین لی، اب آپ خلیفہ ہو، وہ زمین مجھے واپس کر دو۔ خلیفہ نے کہا، ایک مرتبہ پھر کہو تم نے کیا کہا، سمجھ رہا ہے کیا کہا؟ پھر کہا ایک مرتبہ پھر کہو دوبارہ۔ اس نے دوبارہ کہہ دیا، عبد الملک نے مجھے ایک زمین دی تھی، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہ زمین مجھ سے چھین لی، تو اب آپ وہ زمین مجھے واپس کر دو۔ وہ خلیفہ کہنے لگا،
جو عبد الملک کا بیٹا تھا. ایک مرتبہ پھر کہو تو نے کیا کہا. وہ فارسی تو نہیں بول رہا تھا، اسی کی زبان بول رہا تھا، وہ سمجھ بھی رہا تھا. ایک مرتبہ پھر کہو تو نے کیا کہا. اس نے تیسری مرتبہ کہا عبد الملک نے مجھے ایک زمین دی تھی، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ انہوں نے وہ زمین مجھ سے چھین لی، اب آپ وہ زمین مجھے واپس کر دو. تو خلیفہ کہنے لگا، جو عبد الملک کا بیٹا، کہنے لگا جس نے تجھے زمین دی تھی جتنی مرتبہ بھی تو نے اس کا نام لیا ہے، تو نے کہا ہے عبد الملک نے مجھے زمین دی تھی. 3 مرتبہ میں نے کہا نا، ہر مرتبہ تو نے کہا عبد الملک نے مجھے زمین دی تھی. اور جس نے تجھ سے زمین چھینی جتنی مرتبہ بھی تو نے اس کا نام لیا، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اللہ کی اس پہ رحمتیں ہو جائیں، جتنی مرتبہ بھی تو نے اس کا نام لیا جس نے زمین چھینی ہے، ہر مرتبہ تو نے کہا رحمت اللہ علیہ اللہ کی ان پہ رحمتیں ہو جائیں. ارے جس نے تجھے زمین دی تھی اس کو ایک مرتبہ بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، جس نے تجھ سے چھینی ہے ہر مرتبہ اسی کو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ. چل بھاگ جا، کوئی زمین نہیں ملی. یہ ہے محبت. ایمان والے، اچھے عمل والے، اللہ ان کی محبت دلوں میں بھر دیتا. زمین دینے والے کو رحمت اللہ ایک مرتبہ بھی نہیں، زمین چھیننے والوں کو ہر مرتبہ اللہ کے اس پہ رحمتیں ہو جائیں. اس نے چھینی اللہ کے اس پہ رحمتیں. یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے محبت دلوں میں بھری ہوئی تھی. ایمان والے ہم بن جائیں، اللہ سارے یہ تو دنیا کا کیا آسمانی مخلوق، ہاں ان کے دلوں میں محبت کا دیتا ہے. ایمان والے ہم بن جائیں، اچھے اعمال والے ہم بن جائیں تو اللہ پاک جنت الفردوس دے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یہ ہے حالات ٹھیک کرنے کا راستہ. ایمان پہ محنت، اللہ پاک دوستی کر لے گا، اللہ پاک دفاع کرے گا، اللہ مدد کرے گا، ہر غم سے نجات دے گا، حقیقی عزت دے گا، سب پہ بلند رکھے گا، حیات طیبہ دے گا، بہترین زندگی. ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں بھرے گا، ہاں، اور جنت الفردوس دے گا. یہ ہوا ایمان. اب آؤ اچھی صفات، اچھے اعمال. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ایمان والے بن گئے، اب نماز والے ہم بن جائیں، فلاح اللہ دے دے گا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح کامیابی نمازیوں کو ملے گی. روزے والے ہم بن جائیں، اللہ پاک تقویٰ دے دے گا. لعلکم تتقون. تقویٰ مل گیا، 3 چیزیں ملیں گی. ہر غم سے نجات ملے گی، ہر مشکل سے آسانی ملے گی. اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی والے ہم بن جائیں، جہاں سے گمان بھی نہ ہو روزی اللہ دے دے گا وہاں سے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی والے ہم بن جائیں، سارے ہمارے کام اللہ پاک آسان کر دے گا. بغیر تقوی والا خاک چھان چھان کے جو کام کرے گا، تقوی والے کا اللہ چٹکیوں میں کر دے گا.
دینے والے بنے. اللہ عز و جل مال کو بڑھا دے گا، مال میں برکت دے دے گا. حج کرو غنی ہو جاؤ گے. حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا. یہ اچھے اعمال، اچھی صفات، صبر، ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ. تقویٰ، ان اللہ مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ اللہ. ان اللہ مع المحسنین، نیک اعمال والوں کے ساتھ اللہ. شکر والے بن گئے، لئن شکرتم لأزیدنکم، نعمتیں اللہ بڑھا دے گا. توکل والے ہم بن جائیں. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ کافی ہو جائے گا. تواضع والے ہم بن جائیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حکومتیں بدلنا مسائل کا حل نہیں ہے. ایمان بنانا مسائل کا حل ہے. اعمال بڑھیا بنانا مسائل کا حل ہے. صفات بڑھیا بنانا مسائل کا حل ہے. اعمال بگڑتے گئے، حکومت جو بھی بدلے گی وہ بد سے بدتر آئے گی. ہاں، اچھی طرح سمجھنا. کیوں؟ ہم نے اعمال برے، اللہ کے یہاں سے فیصلے اس کے مطابق سزائیں آئیں گی، اور وہ لازمی ہے. کوئی حکومت ان سزاؤں سے نہیں بچا سکے. جب اللہ نے فیصلہ کیا ہو سزا دینے کا، پھر کون ہے جو سزا سے بچائے؟ اور برے اعمال اس پہ سزا ملتی ہے. یہ ضابطہ ہے، یہ ضابطہ ہے. کوئی کہتا ہے مہنگائی، ارے مہنگائی ہمارے برے اعمال کی وجہ سے. حدیث میں ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم پر عذاب کرنا چاہتا ہے، صورتیں بدل دینے والے اعمال کر رہے جن سے ان کی شکلیں بدل دی جائیں یا زمین میں دھنسا دیے جائیں، عمل ایسے کرتے ہیں، لیکن اللہ وہ سزا نہیں دیتا. اس کے بدلے میں 3 قسم کی سزائیں دیتا ہے. شکلیں بدل دینا، زمین میں دھنسا دینا، اس کے بدلے میں 3 قسم کے عذاب دیتا ہے. قلت اسعارها، نرخوں میں گرانی، مہنگائی کا عذاب مسلط کرتا ہے. ہاں، مہنگائی کا عذاب مسلط کرتا ہے. وَيَحْبِسُ عَنْهَا أَمْطَارَهَا، بارشیں روک لیتا ہے. وَيَلِي عَلَيْهَا أَشْرَارَهَا، ظالم حاکم شریر کو ان کو حکمران بنا دیتا ہے. اب اللہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے یہ کرتا ہے. اعمال بڑھیا بنانا یہ حل ہے، مسائل کا حل یہ ہے.